नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 10 जुलाई की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना भवन में ग्रेटर हैदराबाद बीआरएस की अक़लियती क़ायदीन के साथ एक इजलास मुनाक़िद हुआ। इस इजलास से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। बड़े भाई नरेंद्र मोदी और छोटे भाई रेवंत रेड्डी मुसलमानों की फलाह बहबूद नहीं चाहते। साबिक़ वज़ीर बीआरएस क़ायद हरीश राव ने कहा कि दिल्ली के बड़े भाई और गली के छोटे भाई दोनों भी मुसलमानों के मुखालिफ हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इंतख़ाबात से कबल मुसलमानों के साथ कई वादे किए थे, लेकिन अब तक इनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। इसके बरक्स बीआरएस सरबराह साबिक़ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत के मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए कई काम किए। गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए शादी मुबारक स्कीम को मुतारिफ किया, जिसके जरिए बीआरएस ने 1,20,000 गरीब लड़कियों की शादियों के लिए इमदाद फराहम की। अइम्मा व मुअज़्ज़िनीन के लिए हर माह एजाज़िया को शुरू किया और माह रमज़ान में रमज़ान तोहफे के नाम पर गरीब मुस्लिम खानदानों में कपड़े और दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर रुकुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि बिहार में इलेक्शन कमीशन की जानिब से शुरू की गई स्टेट वाइड इंटेंसिव रिवीजन दरअसल एक खुफिया एनआरसी है, जिसका मकसद रियासत के गरीब तरीन लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर निकालना, उनकी शहरियत पर सवाल खड़े करना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि गरीब आवाम के पास सिर्फ वोट का हक ही एक ताकत है, जिससे सिर्फ दस्तावेज़ात की कमी की बुनियाद पर छीना नहीं जा सकता। जिन 11 दस्तावेज़ात का तकाजा किया जा रहा है, इनमें से कई में तारीख या जाए पैदाश का जिक्र तक नहीं। ये अमल गैर कानूनी है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की खिलाफ वर्जी है। सदर मजलिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन खुद अपनी निगरानी में तैयार की गई वोटर लिस्ट पर शक कर रहा है। बूथ लेवल ऑफिसर दीगर हुकाम को ऐसे इख्तियार दिए जा रहे हैं जो इनके इख्तियार से बाहर हैं। इस पूरे अमल से लोगों को ब्लैकमेल और इस्तेहसाल का निशाना बनाया जा सकता है। ये मनसूबा बगैर किसी अवामी मशवरे या सियासी जमातों के राय के नाफिज किया गया, जिससे वाज़ेह होता है कि इसका मकसद सिर्फ गरीबों में खौफ हरास फैलाना है। भारतीय जनता पार्टी के रुकन पार्लियामेंट रघुनंदन राव ने रियासती हुकूमत पर जोर दिया है कि वो इंदिरा हाउस के अलाटमेंट में मेंबरान पार्लियामेंट के 40% कोटे को एमएलएस को दिए गए कोटे के बराबर बढ़ा दिया जाए। जुमेरात को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को लिखे खत में रघुनंदन राव ने इंदिरा हाउसिंग स्कीम के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना से फंड इस्तेमाल करने की हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया। ताहम उन्होंने निशानदेही की कि मकामी एमएलएस को गरीबों को मकानात की निशानदेही अलाट करने के लिए 40% कोटा दिया गया। ताहम उन्होंने कहा कि एमपीज भी मुंतखब अवामी नुमाइंदे होते हैं। तेलंगाना के तमाम 17 एमपीज को हाउसिंग अलाटमेंट में एक जैसा कोटा दिया जाना चाहिए। माली साल 2024-25 के दौरान एल&टी हैदराबाद मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 14 नई ट्रेनों को शुरू करने और बकिया ट्रेनों की 2027 तक मरहलेवार तकमील के लिए शेड्यूल तैयार कर लिया है। इनमें से वो मेट्रो रेलें जिन्होंने पहले ही 10 लाख किलोमीटर से ज़ायद का सफ़र मुकम्मल किया, इनकी मुकम्मल मरम्मत की जा रही है। इस वक्त शहर में 57 मेट्रो रेल ट्रेनें रोज़ाना मुसाफिरों को खिदमात फराहम कर रही हैं। हैदराबाद के लिए मेट्रो कोचेज़ पहली बार 2015 में जनूबी कोरिया से दरामद किए गए थे और वो गुज़िश्ता 10 सालों से बिला तातुल काम कर रहे हैं। मौजूदा 3 रूट पर यौमिया 1000 से ज़ायद ट्रिप्स के दौरान 69.2 किलोमीटर के फासले तय किए जा रहे हैं, जिनमें हर ट्रेन रोजाना तकरीबन 25,000 किलोमीटर का सफर तय कर रही है। कोविड के दौरान 6 माह बंद रहने के अलावा गुज़िश्ता 7 बरसों में हर मेट्रो ट्रेन ने सालाना औसतन 1.5 लाख किलोमीटर का सफर तय किया है। मुफक्खमजा एमजे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने तेलंगाना हाईकोर्ट से अबूरी राहत हासिल की है। अदालत का फैसला इदारे को 2025-26 तालीमी साल के लिए तलबा की काउंसलिंग और दाखिलों में हिस्सा लेने की इजाज़त देता है। कायम मकाम चीफ जस्टिस जयपाल और जस्टिस रेणुका यारा पर मुश्तमिल एक डिवीज़न बेंच ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन को हैदराबाद में एमजे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को दाखिला जारी रखने की इजाज़त देने की हिदायत दी। ताहम अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि ये रिलीफ आर्जी है और ज़ेर इल्तवा दरखास्तों के हतीमी नताइज पर मुनहसर है। हैदराबाद के तलबा जो बैरून मुल्क तालीम हासिल करने का इरादा रखते हैं, इन्हें नए माली चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अमरीकी हुकूमत $250 वीज़ा इंटीग्रेटिव फ़ीस मुतारिफ करवाई है। इजाफी लागत जो सदर ट्रंप के नए दस्तखत शुदा वन बिग ब्यूटीफुल एक्ट का हिस्सा है, 2026 से शुरू होने वाले वीज़ा के चार्जेस में नुमाया इजाफा करेगा। जामिया इमिग्रेशन बिल जो 4 जुलाई को नाफिज किया गया था, तलबा के लिए FM ज़मरों समेत बेशतर गैर तारिकीन वतन के वीज़ों के लिए $250 फ़ीस लाजमी करार देता है। नेशनल हिस्ट्री कमीशन ने फिल्म रेट्रो की प्री रिलीज तकरीब के दौरान अदाकार विजय देवरकोंडा की जानिब से किए गए तबसरों की इंक्वायरी शुरू की है, जो कबायली एसोसिएशन की जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर अशोक राठौर की शिकायत पर की गई। ये इंक्वायरी बुध 9 जुलाई को दिल्ली में कमीशन के दफ्तर में कमीशन के रुकन हुसैन नायक के जरिए की गई, जिसमें शिकायत कुनंदा और साइबराबाद कमिश्नरेट ACP श्रीधर दोनों मौजूद थे। इब्तदाई तौर पर अदाकार के तबसरे के बारे में रायदुर्गम पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिससे मुबैना तौर पर कबायली बरादरियों के जज्बात को ठेस पहुंची थी।
تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن 420 نئے بسیں متعارف کرواتے ہوئے عوامی نقل و حمل کو بڑھانے کے لیے تیار ہے، جس کا مقصد خدمات کو بہتر بنانا اور زیادہ استعمال شدہ پرانی گاڑیوں کے استعمال کو روکنا ہے۔ یہ دیہی اور شہری دونوں راستوں پر کام کریں گے، جس سے گاؤں، قصبوں اور شہروں خاص طور پر حیدرآباد کے درمیان بہتر رابطے کو یقینی بنایا جائے گا۔ حکام کے مطابق دیہی علاقوں سے شہری مراکز تک کے راستوں پر پلے ویلگو اور ایکسپریس بسوں کی مانگ میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ یہ مطالبہ مہالکشمی اسکیم کے آغاز کے بعد سے شدت اختیار کر گیا ہے۔ سکریٹریٹ میں جمعرات کی دوپہر کو ہونے والی ریاستی کابینہ کی میٹنگ سے پہلے پسماندہ طبقات بی سی کے رہنماؤں کے ایک وفد نے بی سی کی بہبود کے وزیر پونم پربھاکر سے ملاقات کی۔ انہوں نے بی سی کمیونٹی کے لیے سیاست، تعلیم اور ملازمتوں میں 42% تحفظات کے نفاذ پر زور دیا۔ بی سی سنگم کے قومی صدر جوجولا سرینواس گوڑ کی قیادت میں وفد نے وزیر کو کانگریس پارٹی کی جانب سے بی سی برادری سے کیے گئے وعدے کی یاد دہانی کرائی، اس کی تکمیل کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کی اپیل کی۔ بی سی قائدین نے مطالبہ کیا کہ ریاستی حکومت اس معاملے کی سرگرمی سے پیروی کرے، اسے مرکز کے ساتھ تحفظات پر عمل آوری کے لیے ایک آل پارٹی وفد کی قیادت کرتے ہوئے اٹھائے۔ اس سلسلے میں وزیر کو ایک یادداشت بھی پیش کی گئی۔ حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر جگن موہن راؤ بدعنوانیوں کے الزام میں گرفتار ہو گئے۔ سی آئی ڈی کے عہدیداروں نے چہارشنبے کو گرفتار کر لیا۔ بتایا گیا کہ ان کی گرفتاری آئی پی ایل ٹکٹوں کے تنازع کے بعد ان کے خلاف تحقیقات کے لیے تشکیل دی گئی ویجیلنس رپورٹ کی بنیاد پر ہوئی۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ جگن موہن راؤ پر اس بات کا الزام ہے کہ انہوں نے حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر کی حیثیت سے سن رائزرز حیدرآباد کی انتظامیہ کو 20% ٹکٹ مفت میں دینے کا مطالبہ کرتے دھمکیاں دی تھی، جس پر آئی پی ایل میچ کے دوران جگن موہن راؤ نے وی آئی پی گیلری کو مقفل کر دیا تھا۔ اس واقعے کا علم حکومت کو ہونے کے بعد حکومت نے اس کو ویجیلنس تحقیقات کروانے کی ہدایت دی تھی۔ ویجیلنس کی ابتدائی رپورٹ کی بنیاد پر سی آئی ڈی نے جگن موہن کے خلاف کارروائی کی ہے۔ رنگا ریڈی ضلع کے منی آباد منڈل میں ناقص کھانے کی فراہمی کا ایک سنگین واقعہ سامنے آیا، جس نے نہ صرف مقامی عوام کو خوفزدہ کر دیا بلکہ حفظان صحت کے حوالے سے متعلقہ حکام کی کارکردگی پر بھی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق منی آباد کے تولوکٹ گیٹ کے قریب واقع ایک سویٹ شاپ سے 2 بچوں نے سموسے خریدے، جن میں سے ایک سموسے میں مردار چپکلی پائی گئی۔ ذرائع کے مطابق دونوں بچوں نے ایک سموسہ کھایا، تاہم جب دوسرے سموسے کو توڑا گیا تو اس میں سے مردار چپکلی موجود تھی۔ یہ منظر دیکھ کر بچوں میں گھبراہٹ پھیل گئی اور ایک بچی کی حالت غیر ہو گئی، جس نے فوراً خیر کر دی۔ اہل خانہ نے فوری طور پر بچی کو نزدیکی اسپتال منتقل کیا، جہاں ابتدائی طبی امداد دی گئی۔ مقامی عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ مذکورہ سویٹ شاپ میں عرصے دراز سے صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھا جا رہا تھا اور کھانے میں باسی آلو کا استعمال کیے جا رہے تھے۔ اکثر اوقات وہاں سے بدبو آتی تھی، لیکن انتظامیہ کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ رچاکنڈا پولیس کی اسپیشل آپریشن ٹیم کے اہلکاروں نے بھونگیر میں 2 یونٹوں پر 2 الگ الگ چھاپے مار کا ملاوٹ شدہ دودھ کے ریکٹ کا پردہ فاش کیا۔ بھونگیر ایس او ٹی کے انسپکٹر ڈی پروین بابو نے جمعرات کو بتایا کہ دودھ میں ہائیڈروجن پیرو آکسائڈ کا استعمال کرتے ملاوٹ کیا گیا تھا اور اسے ایل بی نگر، اپل، ملک پیٹ، دلسکھ نگر میں مٹھائی کی دکانوں پر فروخت کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سمالا ستھی ریڈی اور کے رگھو کو ہائیڈروجن پیرو آکسائڈ کے استعمال سے ملاوٹ شدہ دودھ فروخت کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور اے پی میں سینکڑوں نوجوانوں کو بیٹنگ ایپس اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ اگرچہ پولیس کی جانب سے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں، پھر بھی ہر دن کئی نوجوان بیٹنگ ایپس میں رقم سے محرومی کے بعد خودکشی کر رہے ہیں۔ اس خطرناک رجحان کو روکنے کے لیے حال ہی میں تلنگانہ حکومت اور پولیس نے حرکت میں آ کر بیٹنگ ایپس کی تشہیر کرنے والے فلم اداکاروں اور انفلوئنسرز کے خلاف مقدمات درج کیے۔ اس کے بعد ان افراد کو نوٹسیں بھی جاری کی گئیں، تاہم کچھ دنوں سے ان مقدمات میں کوئی خاص پیش رفت دکھائی نہیں دی۔ اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اس معاملے میں انفورسمنٹ ڈائریکٹر ای ڈی نے مداخلت کی ہے۔ جن مشہور شخصیات کے خلاف کیس درج ہوا ان میں منجو لکشمی رانا، ندھی اگروال، پرکاش راج، اسنیا ناگلا اور دیگر شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق ای ڈی حکام جلد ہی ان تمام افراد کے بیانات ریکارڈ کرنے والے ہیں۔ آندھرا پردیش کے کرنول ضلع میں پیش آئے بھیانک سڑک حادثے میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ 7 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کی 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ یہ حادثہ جمعرات کی صبح 5 بجے کرنول ضلع کے کالابوگا کاشی ریڈی نائنا آشرم کے قریب اس وقت پیش آیا جب اسکارپیو گاڑی سامنے جانے والی ٹریکٹر سے ٹکرا گئی۔ حادثہ اتنا خوفناک تھا کہ 2 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ یہ حادثہ صبح تقریباً 5 بجے پیش آیا۔ گاڑی میں سوار افراد حیدرآباد سے میدکور جا رہے تھے۔ اسکارپیو گاڑی میں 10 افراد سوار تھے۔ یہ ٹکر اتنی شدید تھی کہ 2 افراد 35 سالہ منی اور 50 سالہ شیخ کمال بادشاہ موقع پر ہی فوت ہو گئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر کرنول کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا۔ ان میں سے ایک 3 سالہ بچی شیخ نادیہ کی علاج کے دوران موت ہو گئی۔ زخمیوں سے مزید 2 کی حالت نازک ہے۔
عاشق کے ساتھ مل کر باپ کا قتل کرنے کے بعد بیٹی فلم دیکھنے چلی گئی۔ واپس ہونے کے بعد اس نے عاشق کے ساتھ مل کر باپ کی لاش کو ٹھکانہ لگایا۔ اس طرح کے واقعات میں اضافے سے آج کے دور میں انسانی رشتوں کی گھٹتی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے، کیونکہ روز بروز انسانی رشتے قدر کھوتے چلے جا رہے ہیں۔ دولت، جائیداد، محبت کے لیے بعض عاشق اپنے ہی ماں باپ کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کر رہے۔ ایسا ایک دل دہلانے والا واقعہ تلنگانہ کے میڈچل ملکاجگیری ضلع میں پیش آیا، جہاں ایک بیٹی نے اپنے عاشق اور ماں کے ساتھ مل کر اپنے باپ کا قتل کر دیا۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ باپ بیٹی کے ناجائز تعلقات کی راہ میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ قتل کے بعد لڑکی نے ذرا برابر پچھتاوے یا خوف کے بغیر سیکنڈ شو فلم اپنے عاشق کے ساتھ دیکھنے گئی اور واپسی پر لاش کو ایک تالاب میں پھینک دیا۔ اے پی کے ایلور ضلع میں آتش زدی کا واقعہ پیش آیا۔ ضلع کے منگایا گوڑم میں کینسر اسپتال کے سامنے واقع سسمتا فرنیچر اینڈ کشننگ فیکٹری میں اچانک شدید آگ بھڑک اٹھی۔ فیکٹری سے اٹھنے والے کثیف دھوئیں کے سبب مقامی افراد میں خوف و راز پھیل گیا۔ تاحال یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ حادثے کے وقت فیکٹری میں کوئی موجود تھا یا نہیں، اور نہ ہی واضح ہوا کہ آگ کس طرح لگی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ آندھرا پردیش کی ریاستی حکومت نے جمعرات کو سرکاری اسکولوں میں ایک میگا پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کا اہتمام کیا۔ پہل کے ایک حصے کے طور پر چیف منسٹر چندرابابو نائیڈو اور وزیر نارا لوکیش نے سری ستیا سائی ضلع کے کوٹاچورو میں واقع ضلع پریشد اسکول میں پی ٹی ایم میں شرکت کی، جہاں انہوں نے طلباء اور والدین سے بات چیت کی۔ ایک انوکھے انداز میں چیف منسٹر نائیڈو نے ایک استاد کے کردار میں قدم رکھا اور وسائل پر درس دیا۔ وزیر لوکیش نے سیشن کے دوران کلاس روم میں طلباء کے ساتھ بیٹھے رہے۔ نائیڈو نے طلباء کے پروگریس کارڈ کا بھی جائزہ لیا، ان کے والدین سے بات چیت کی اور بچوں کی تعلیمی کارکردگی کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے طلباء سے ان کی مستقبل کی امنگوں کے بارے میں سوالات پوچھے، انہیں بڑے خواب دیکھنے اور محنت کرنے کی ترغیب دی۔ سپریم کورٹ نے جمعرات کو اس درخواست پر سماعت کرنے پر اتفاق کیا، جس میں مرکز کو ایک ہندوستانی نرس کو نمشا پریا کو بچانے کی کوشش کرنے کے لیے سفارتی ذرائع استعمال کرنے کی ہدایت دی جائے، جس سے یمن میں قتل کے الزام میں 16 جولائی کو پھانسی دیے جانے کا امکان ہے۔ جسٹس سدھانشو دھولیا اور جیمیلا باگچی کی بینچ نے اس معاملے کو 14 جولائی کو سماعت مقرر کی ہے۔ وکیل سبھاش چندرن کے آر نے کہا کہ سفارتی ذرائع کو جلد از جلد تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ دہلی اور آس پاس کے علاقوں میں جمعرات کی صبح شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کے باعث لوگوں میں خوف و راز پھیل گیا۔ نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی کے مطابق زلزلہ صبح 9:04 پر آیا، جس کی شدت 4.4 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز ہریانہ کے جھجھر ضلع میں زمین کی سطح سے 10 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ جھجھر قومی دارالحکومت دہلی سے تقریباً 60 کلومیٹر دور اور NCR نیشنل کیپٹل ریجن کا حصہ ہے۔ زلزلے کے جھٹکے نہ صرف دہلی بلکہ نوئیڈا، غازی آباد، گروگرام اور فرید آباد میں بھی محسوس کیے گئے۔ ایک عینی شاہد نے نیوز ایجنسی NI کو بتایا کہ ہم نے جھٹکے صاف محسوس کیے، واقعی بہت خوفناک تھی، میری گاڑی ہلنے لگی، جھٹکا کافی زوردار تھا، تاحال کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ حکام صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بہار میں انتخابات سے قبل ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظر ثانی کے سلسلے میں جمعرات 10 جولائی کو سپریم کورٹ میں ایک اہم سماعت ہوئی۔ درخواست گزاروں نے اس عمل کو جلد بازی اور منمانی قرار دیا، جبکہ الیکشن کمیشن نے اس عمل کو آئینی ذمہ داری قرار دیتے ہوئے جائز قرار دیا۔ عرضی گزار کی طرف سے سینئر وکیل گوپال شنکر نارائن نے کہا کہ کمیشن 11 دستاویزات کو قبول کر رہا ہے، لیکن اہم شناختی دستاویزات جیسے آدھار کارڈ اور ووٹر ID کو تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے۔ کمیشن کا استدلال ہے کہ جن لوگوں کے نام 2003 کی فہرست میں ہیں، انہیں اپنے والدین کے کاغذات فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن جو اس فہرست میں نہیں، انہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کیے گئے نئے احکامات کے تحت اپنی شہریت ثابت کرنا ہوگی۔ اسی دوران ایک تیکھے ریمارکس میں سپریم کورٹ نے کمیشن کی نقطہ نظر پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا، آپ انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی کے دوران شہریت کے معاملے کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ وزارت داخلہ کے دائرۂ اختیار میں آتا ہے، الیکشن کمیشن کے نہیں۔ دہلی میں کنوڑ یاترا کے راستے پر گوشت کی دکانیں آنے والے شرون مہینے میں بند رہے گی۔ یہ متنازع اور تعصب پر مبنی اعلان بدھ کو دہلی کے ثقافت اور سیاحت کے وزیر کپل مشرا نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ عقیدت مندوں کے مذہبی جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے لیا گیا۔ مشرا نے کہا کہ کنوڑ یاترا کے راستے پر چلنے والی زیادہ تر گوشت کی دکانیں غیر قانونی طور پر چلائی جا رہی ہیں اور وہ اس ماہ کے مذہبی پروگرام کے دوران مکمل طور پر بند رہیں گی۔ اتر پردیش کے جونپور ضلع کے تھانے علاقے میں واقع ایک معروف اسکول میں جمعرات کی صبح ایک افسوسناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب 11ویں جماعت کی طالبہ نے اسکول کی عمارت کی 5ویں منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کی کوشش کی۔ لڑکی شدید زخمی ہوئی تھی، جسے فوری طور پر علاج کے لیے نجی اسپتال لے جایا گیا۔ وہ فی الحال طبی دیکھ بھال سے گزر رہی ہیں، اس کی حالت تشویشناک ہے۔ اس واقعے سے اسکول میں موجود طلبہ اور اساتذہ میں خوف و راز کی لہر دوڑ گئی۔ تفتیش کے دوران پولیس نے خودکشی نوٹ برآمد کیا جو مبینہ طور پر طالبہ کی جانب سے لکھا گیا تھا۔ خودکشی نوٹ میں طالبہ نے اپنے والد، دادی، تائی اور
पर 2 फूफियों को अपने इंतहाई इक़दाम का जिम्मेदार ठहराया। इसने वाज़ेह तौर पर कहा कि इसके फैसले के लिए स्कूल को जवाबदार नहीं ठहराया जाना चाहिए और दरख्वास्त की कि स्कूल के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न की जाए। झारखंड के हजारीबाग बरकाकाना रेलवे लाइन पर गढ़वा गांव के करीब एक हामिला हाथी ने रेलवे ट्रैक पर बच्चे को जन्म दिया, जिसकी वजह से ट्रेनों की आमदरफ्त 2 घंटे तक रोकनी पड़ी। हामिला हाथियों की रेवट से भटक कर हजारीबाग बरकाना रेलवे लाइन के करीब आ गई थी। मकामी लोगों ने इस मामले की इत्तला रेलवे और महकमे जंगलात को दी। बादशाह रेलवे और महकमे जंगलात की कार्रवाई के बाद रेलवे ट्रैफिक बहाल कर दी गई। पुणे में एक 28 साला खातून ने अपने आशिक पर इल्जाम लगाया कि इसने इसे नशे आवर चीज़ पिलाई और ज़बरदस्ती इसकात हमल की गोली को मीठे की डिश में मिलाकर ज़बरदस्ती हमल को ख़त्म करवा दिया। पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई शिकायत के मुताबिक मुलजिम आदर्श वाल्मीकि मैशरम ने मुबीना तौर पर शादी का झूठा वादा करके खातून को रिलेशनशिप की तरफ वाकिफ किया और उसके साथ बार बार जिस्मानी ताल्लुक़ कायम किया। जब वह हामिला हो गई तो इसने इसे इसकात हमल की गोली इसके इल्म में लाए बगैर दी गई, जिससे इसका इसकात हमल हो गया। मुंबई के जे अस्पताल में प्रैक्टिस कर रहे एक 32 साला डॉक्टर ने पीर की रात देर गए अटल सेतु पुल से मुबीना तौर पर समंदर में छलांग लगा दी। इस वाक़े की इत्तला अटल सेतु कंट्रोल रूम को रात 9:43 पर एक नामालूम कॉल करने वाले ने गालिबन एक गुजरने वाले मोटरसाइकिल सवार ने दी, जिसने मुंबई लाइन पर 11.8 किलोमीटर के फासले पर समंदरी पुल से एक शख्स को छलांग लगाते हुए देखा। अटल सेतु कंट्रोल रूम के CCTV कैमरे ने भी एक शख्स को समंदरी पुल से छलांग लगाते हुए रिकॉर्ड किया। बादशाह तहकीकात पर मुतवफ़ी की शिनाख्त जनरल सर्जरी लेप्रोस्कोप में माहिर डॉक्टर ओमकार कविता की हैसियत शिनाख्त की गई। ये थी नाजरीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन TV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।